ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان کے بغیر جنت ممکن نہیں ہے۔ ایسے ہی توحید ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے، کیونکہ توحید جو ہے وہ ایمان کی اصل جڑ ہے، اصل ہے ایمان کی۔ یوں سمجھیں کہ جس ایمان میں توحید مکمل نہیں ہے، عقیدہ توحید نہیں ہے، اس ایمان میں کیا جانے والا حج، پڑھی جانے والی نمازیں، صدقات و خیرات، جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری رائے گاں جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، توحید پہ نہیں ہے، فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اس کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ توحید کیا چیز ہے؟ توحید کا مطلب ہے خدا پرستی، اور شرک کا مطلب ہے مخلوق پرستی، یعنی ایک خدا پرستی ہوتی ہے اور ایک مخلوق پرستی ہوتی ہے۔ وہ کسی بھی زاویے سے ہو، کسی بھی ڈائریکشن سے ہو، تو اس میں پھر شرک کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ بس ہماری ساری امیدیں، توکل، ڈرنا، سب کچھ جب اللہ سے ہوگا تو پھر ہم توحید کے اوپر ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسانی زندگی پر توحید کے کیا اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس پر ہر چیز کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انسان غریب ہے تو اس کے اثرات اس کی زندگی پہ نظر آتے ہیں، امیر ہے تب بھی آتے ہیں، پریشان ہے تب بھی آتے ہیں، کسی مصیبت میں ہے تو تب بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے جو آثار ہیں، اس کا چال چلن ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بندہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ بعین ہی توحید بھی ایک ایسی چیز ہے کہ انسانی زندگی پر ضرور اس کے اثرات ہوتے ہیں، یعنی جو بندہ توحید پرست ہوگا، جس کے دل میں صرف اللہ کی توحید ہوگی، وہ غیروں کے سارے ڈر نکال دیتا ہے۔ یہ نمایاں اثرات ہوتے ہیں اس کی زندگی پہ کہ وہ کسی سے پھر ڈرتا نہیں ہے، کوئی اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو رب چاہیں گے وہ ہوگا، اور کچھ ہو سکتا نہیں۔ اس کی مثال آپ انبیاء میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لے لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لے لیں، کہ پوری فرعونیت اور نمرودیت ایک طرف ہے، لیکن اللہ کے نبی اکیلے ایک طرف تھے، لیکن ان کے ذہنوں میں ذرہ برابر بھی ان کا ڈر نہیں تھا۔ اور امتیوں میں سے صحیح مسلم کی صحیح حدیث مثال لے لیں، جو بنی اسرائیل کا بچہ جس کو بادشاہ نے چنا تھا کہ اس کو جادو سکھایا جائے تاکہ میرا جادوگر بوڑھا ہو چکا، اب وہ مر جائے گا، اس کی جگہ پہ یہ میری بادشاہی چلانے میں میرے ساتھ دے گا۔ تو جب اس کو اللہ نے توحید کی سمجھ دے دی تو صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ اس بادشاہ نے اور اس کی فوجوں نے بے شمار دفعہ اس بچے کو مارنا چاہا، کبھی پہاڑ سے گرایا، کبھی سمندر میں لے جا کے کشتی پہ بٹھا کے ادھر ان کو دھکا دینا چاہا، کبھی کچھ، لیکن اس توحید پرست کا کوئی ایک بال بھی نہیں بگاڑ سکا تھا۔ کیوں؟ اس کی زندگی پہ واضح اثرات نظر آ رہے تھے کہ یہ اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو جو بندہ اپنے سائے سے بھی ڈر رہا ہے،
औरों से भी डर रहा है, कभी उसका डर, कभी उसका डर, कभी किसी से परेशान, कभी किसी से परेशान। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ नक़स है अल्लाह को मानने में और रब पर तवक्कुल में और अल्लाह पर यकीन में और अल्लाह पर भरोसे में। कोई किसी किस्म का थोड़ा बहुत किसी जगह से कोई ऐसा खलश नजर आ रहा है जिस वजह से ये बंदा परेशान है। वगरना तौहीद के नुमाया असरात होते हैं एक मुसलमान और एक मोमिन बंदे की जिंदगी के ऊपर, कि वो दुनिया के किसी फिरौन, किसी नमरूद, किसी दूसरे तीसरे से नहीं, सिर्फ उसका अल्लाह पे तवक्कुल होता है और सब कुछ करता भी हकीकत में भी अल्लाह ही तो करता है सब कुछ, और कोई क्या कर सकता है। ना कोई किसी को इज्जत दे सकता है, ना जिंदगी दे सकता है, ना सेहत दे सकता है, ना दौलत दे सकता है, ना कोई किसी को मार सकता है, ना किसी की कोई इज्जत कम या ज्यादा कर सकता है। ये तो सारे अल्लाह के इख्तियारात है। हाँ, वक्ती तौर पे इंसान दावेदार जरूर हो सकता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं तो कुछ नहीं कर सकता, होता वो है जो मैं करता हूं। तो अल्लाह ताला ने हर हाल में एक तौहीद परस्त को क्या पैगाम दिया है कि डर हूं, दुख हूं, सुख हूं, दर्द हूं, परेशानियां हूं, मुसीबतें कुछ भी हूं, क्या पैगाम दिया उसको। पारा नंबर 17 सूरतुल अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 25 में कि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदून, कि मुझे इला मानो और मेरी इबादत करते रहो, बाकी काम मुझ पे छोड़ दो, फिर मैं कभी भी तुम्हें जाया नहीं करूंगा। तो मेरे भाइयों, तौहीद एक ऐसा असर है जब इंसानी जिंदगी के ऊपर आता है तो इंसान एक बाइज्जत, गैरतमंद और बावकार और बाकिरदार मुसलमान बन जाता है। और शिर्क एक ऐसी कबाहत है कि जब उसके असार बंदे की जिंदगी के ऊपर नुमाया होते हैं तो फिर बंदा बेगैरत, बेहया और बद किरदार और बद अखलाक और बदनसीब बन जाता है। ये अल्लाह ने तौहीद में ताकत रखी है। तो सही बुखारी हदीस नंबर 7416, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1499, मुस्नद अहमद 18668। क़ाल साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु लौ राइतु रजुलन मअ इम्राती लदरबतुहु बिस्सैफ। हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दफा सहाबाए कराम में कहा कि अगर मैं अपनी बीवी के साथ किसी गैर मर्द को देख लूंगा तो मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा। क्या करूंगा? गर्दन उतार दूंगा, बीवी की भी और उस मर्द की भी। असल में बात यह हो रही थी सहाबाए कराम के दरमियान कि जब कोई किसी के ऊपर जना का इल्जाम लगाए तो उसे चाहिए कि वो कितने गवाह लाए? 4 गवाह लाएगा तो फिर जो जानी या जानिया है उसके ऊपर हद मुकर्रर होगी, वगरना नहीं हो सकती। तो ये बातें हो रही थी कि अगर कोई अपनी बीवी को किसी के साथ देख ले तो फिर वो, इसका मतलब है 4 गवाह ढूंढ के लाए, उनको दिखाए और फिर वो अदालत में केस लेके जाए और फिर ये सारा मामला हल होगा। तो हजरत साद बोले उस मजलिस में से, फरमाते हैं कि मैं तो बजाय गवाह लेने जाने के या काजी की अदालत में जाने के, मैं तो तलवार पकड़ूंगा और मेरी तलवार फैसला करेगी उनका। फबलग ज़ालिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला अताजबून मिन गैरति साद। जब ये खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची, आपने फरमाया क्या तुम गैरत की साद से, हजरत साद की गैरत पर ताज्जुब कर रहे हो? तुम क्यों ताज्जुब कर रहे हो साद की गैरत पर? वल्लाहि अना अग़यरु मिन्हु, अल्लाह की कसम मैं साद से भी बड़ा गैरतमंद हूं। वल्लाहु अग़यरु मिन्नी, अल्लाह मुझसे भी बड़े गैरतमंद हैं। अब ये हदीस
اس جگہ پہ یہاں تک جو میں نے آپ کو ترجمہ سنایا ہے، اس حدیث میں توحید کی کوئی بات آئی ہے؟ نہیں. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب التوحید میں لائے ہیں. کیوں لائے ہیں؟ آپ کو سمجھ نہیں آئی اس حدیث کی. اس لیے لائے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت یہ پسند نہیں کرتی کہ حضرت سعد کی بیوی کا اور حضرت سعد کا جو آپس میں رشتہ اور تعلق ہے اس میں کوئی تیسرا بندہ شریک ہو. شرک کسے کہتے ہیں؟ جب اللہ اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا آ جاتا ہے نا، جب بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو سجدہ کرتا ہے، کسی اور سے مانگتا ہے، کسی اور سے امید رکھتا ہے، پھر وہ تیسرا آ جاتا ہے نا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں او میرے صحابہ، کیوں تم تعجب کر رہے ہو سعد کی غیرت سے؟ سعد کی غیرت توحید کا سبق دے رہی ہے کہ سعد کی غیرت یہ پسند نہیں کرتی کہ سعد کی بیوی اور سعد کے تعلقات میں کوئی تیسرا آئے. اور یہ ہم میں سے بھی کسی کی غیرت پسند نہیں. اگر ہم اپنی بیویوں کے بارے میں اتنے غیرت مند ہیں جن کو نہ ہم نے پیدا کیا، نہ ان کو زندگی دی، نہ صحت دی، نہ عزت دی، نہ کچھ نہیں کیا، جب جوان ہوئی تو نکاح ہوا نا، بڑے غیرت مند ہیں ہم کہ اپنے ازدواجی تعلقات میں تو شراکت داری پسند نہیں کر رہے، تو کیا اللہ ہی ہمیں ایسے نظر آتے ہیں رب کہ جب ہم نے چاہا جس کو چاہا پکڑ کے اللہ کی توحید میں لا کے انوالو کر دیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سنو، سعد بہت غیرت مند ہے، وہ صحیح غیرت مند ہے کیونکہ اس کے دل میں توحید ہے. جس کے دل میں توحید ہو وہ بے غیرت نہیں ہوتا. یہ ہماری غیرت ایمان کی وجہ سے ہے. آپ دیکھ لیں جن کو اللہ نے ایمان نہیں دیا ان کی اپنی بیویوں، بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں کے بارے میں کیا غیرت ہے. یہ جو اللہ نے ہمیں غیرت دی ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ ایمان کی وجہ سے. اتعجبون لغیرت سعد، کیا تم سعد کی غیرت مندی پر تعجب کر رہے ہو؟ واللہ انا اغیر منہ، اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے غیرت مند ہوں. ساری امت کی غیرت، ساری مخلوق کی غیرت ایک طرف، اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ غیرت مند بنایا ہے. اور آگے آپ فرماتے ہیں واللہ اغیر منی، ہم سب کی غیرت ایک طرف، اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ تم اتنے غیرت مند ہو اگر اپنے ازواجی تعلقات میں کسی کو دیکھ لو کہ وہ اس میں شریک ہو رہا ہے تو تم جان سے مار دیتے ہو، طلاق دے دیتے ہو، اس کے ساتھ رہنا پسند. تو کیا تم نے اللہ کو ایسا دیکھا ہوا ہے کہ اللہ سے بھی مانگو، غیروں سے بھی مانگو، اللہ کو بھی سجدہ، غیروں کو بھی سجدہ، اللہ سے بھی امیدیں، غیروں سے بھی امیدیں، اللہ سے بھی ڈر، غیروں سے بھی ڈر. فرمایا ایسا ممکن جو توحید پرست ہوگا اس کے اوپر توحید کے اثار ہوں گے، جس کے دل میں شرک ہوگا اس کے اوپر شرک کے. اور توحید ایک ایسی زبردست دولت ہے کہ جس سے اللہ چھین لیتا ہے نا وہ پھر درختوں سے بھی ڈرتا ہے، پتھروں سے بھی ڈرتا ہے، پتہ نہیں کس کس چیز سے وہ ڈر رہا ہے. لیکن جب بندے کے دل میں توحید آ جائے پھر وہ کسی سے ڈرتے. اور جب صحابہ کرام کیسر و کسریٰ کے سامنے کھڑے، پاؤں سے ننگے، بدن پہ پھٹے ہوئے کپڑے،
اور تلوار کے اوپر کپڑے لپیٹے ہوئے ہیں، میان نہیں ہے، لیکن جب ان کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرتے تو اتنے پر اعتماد ہوتے تھے کہ دنیا کے فرعون ڈر رہے ہوتے تھے، اتنی غیرت تھی توحید کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، توحید ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں ایک اچھا اور غیرت مند مسلمان ہونا چاہیے، وگرنہ جب ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جب تم دنیا میں آئے ہو تم غیرت مند تھے، عزت مند تھے، توحید والے تھے، دین کے اوپر تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ، کسی سکھ کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ، کسی یہودی عیسائی گھر میں، ہر پیدا ہونے والا بچہ توحید پرست مومن مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے جب چھوٹا بچہ چھوٹی عمر میں 1 2 سال 4 سال میں مر جائے تو وہ کدھر جاتا ہے؟ وہ جنت میں جاتا ہے، کسی کا بھی ہو وہ جنت میں جاتا ہے۔ اور صحیح حدیث صحیح بخاری 1359 اور صحیح مسلم 2659 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود یولد علی الفطرہ، کہ کوئی بھی پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے جو والدین ہیں، جس سوسائٹی میں وہ رہ رہا ہے، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مسلمان بن رہا ہے، یہودی بن رہا ہے، عیسائی بن رہا ہے، کچھ بھی بن رہا ہے، وہ بن جاتا ہے۔ وگرنہ جب دنیا میں آیا تھا تو وہ ایک غیرت مند مسلمان تھا۔ اس سے ایک اور بات ثابت ہوئی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کے اوپر پکے رہیں، ہمارا دل جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل رہے اور دن بدن ہم دین اور تقوی اور ایمان میں بڑھتے رہیں، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی دیکھیں، چیک کریں، گرد و نواح چیک کریں، ہمارے کیا معاملات ہیں، کن کے ساتھ ہیں، ہمارے تعلقات کن کے ساتھ ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ دنیا میں ہر انویسٹیگیشن کرنے والا جب اس کو جاننا ہو کسی بندے کے بارے میں تو سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹھنا اٹھنا، اس کی دوستی کن کے ساتھ ہے۔ حتیٰ کہ کسی باپ نے بیٹے کے بارے میں بھی چیک کرنا ہو تو وہ فوراً غور کرتا ہے کہ اگر اس کی حرکات و سکنات کچھ مختلف ہو رہی ہیں تو یہ کن کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اور وہ صحیح بخاری میں حدیث، جس بنی اسرائیل کے بندے نے 99 قتل کیے تھے، پھر توبہ کے لیے نکلا اور 100 پورے قتل کر دیے، پھر وہ جس اللہ کے بندے کو ملا تھا اس نے اسے پتا کیا مشورہ دیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ ادھر مت رہو، اگر توبہ چاہتے ہو تو وہ سامنے بستی ہے، وہ بڑے نیک اور پارسا لوگ ہیں، ادھر چلے جاؤ، تمہیں توبہ بھی مل جائے گی، ایمان بھی مل جائے گا، اسلام، تقوی، دین، ہر چیز مل جائے گی۔ ابھی جا ہی رہا تھا، رستے میں موت آ گئی، اللہ نے جنت دے دی۔ کیوں؟ نیت صاف ہو گئی تھی اس کی، وہ دل سے چاہ رہا تھا اسلام کو، وہ دل سے توبہ کو چاہ رہا تھا کہ مجھے طریقہ مل جائے، لوگ مل جائیں۔ اسی لیے صحیح بخاری میں دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہار کی جو بھٹی کی مثال ہے وہ دی ہے کہ اچھی صحبت اختیار کرو، وہ خوشبو بیچنے والے کی مثال ہے کہ تم یا تو خرید لو گے یا وہ تمہیں تحفہ دے دے گا، کچھ بھی نہ ہوا تو کم از کم جب تک اس کے پاس بیٹھو گے تمہارا دل و دماغ ضرور معطر ہو جائے گا۔ اور برے لوگوں کی مثال لوہار کی بھٹی کی دی کہ ادھر سے گندا دھواں تمہیں پڑے گا، کپڑے جلائے گی اور تمہیں خراب اور ختم کر دے گی۔ تو سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4833 اور سنن ترمذی حدیث نمبر 2378 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تناظر میں فرمایا کہ ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔
فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُ، ہر بندے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ دوستی کس سے کر رہا ہے. اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کوئی بندہ تھوڑے ایمان والا ہے، نماز چھوڑتا ہے، کبھی پڑھتا ہے، کبھی کچھ، تو جب وہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، ان کو ملنا شروع کر دیتا ہے، ان کے ساتھ تعلقات بڑھاتا ہے، تو وہ بھی نیک بن جاتا ہے. اور اگر ایسا مسلمان کسی برے شرابی زانی کے پاس بیٹھنا شروع کر دے تو آہستہ 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 اس کی صحبت اختیار کر لیتا ہے. تو اسی لیے آپ نے یہ بڑی زبردست بات کہی ہے ہم سب کے لیے، ہماری اچھائی کے لیے، کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، ہر بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اس لیے دوستی لگانے سے پہلے دیکھو کہ تم کس کے ساتھ دوستی کر رہے. اور یہ ہمارے لیے بڑا اچھا سبق ہے کہ ہم اپنی اولادوں کے لیے، اپنے لیے ایسے دوست چنیں جو اچھے ہوں، نیک ہوں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو توحید پرست بندہ ہوتا ہے اس کے اوپر توحید کے جو اثرات ہوتے ہیں، ان میں ایک یہ بھی اثر ہے. پارہ نمبر 3 سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26 سورہ آل عمران، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے اس کے اوپر یہ آثار اور اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، نہ مجھے کوئی عزت دے سکتا ہے. بندہ ظاہری طور پہ لوگوں سے بعض دفعہ ڈرتا، بھاگتا، دوڑتا ادھر ادھر کہ کہیں میری بے عزتی نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. اللہ کہتے یہ تو میرے ہاتھ میں ہے. آگے اللہ نے اس کو یہ عقیدہ دیا ہوتا ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ جس کو چاہے سرداری، بادشاہی، اچھا عہدہ، اچھی سیٹ دے دے، اچھی نوکری دے دے، اچھا بزنس دے دے، جس سے چاہے چھین لے. کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے. بیدہ الخیر، تمام خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قادر کون ہے؟ ہر دل کے اوپر، ہر انسان کے اوپر، فضاؤں پہ، ہواؤں پہ، سمندروں پہ، پہاڑوں پہ، آسمانوں پہ، کائنات پہ، ہر چیز پہ کنٹرول، اختیار، بادشاہی، ملکیت کس کی ہے؟ تو جس کے دل میں ایسا ایمان ہوتا ہے پھر وہ کسی کو خاطر خواہ، ہر کسی سے ڈرتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں نے اپنے دین پہ چلنا ہے، دین کے مطابق لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے. رہا عزت، ذلت، رزق، ڈر، خوف کا معاملہ تو وہ سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی. صحابہ کرام میں جو ہمیں توحید اور ایمان کے اثرات نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے کیا باتیں ہیں، کیا چیزیں ہیں. یہ لیجئے سنن ترمذی حدیث نمبر 2516 اور مسند احمد 2669، المعجم الکبیر حدیث نمبر 16416. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا غلام احفظ اللہ یحفظک. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا جا رہا تو آپ نے فرمایا سن لو، احفظ اللہ یحفظک، یہ نسخہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے دنیا آخرت کی خیر، عزت، بڑائی، اچھائی لینے کے لیے. فرمایا احفظ اللہ، اللہ کے احکامات، اللہ کی شریعت کی حفاظت تم، یحفظ کا، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی شریعت پہ چلنے والے ہیں، تو اللہ ہماری مدد نہ کرے، یہ ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی ہے کہ بعض دفعہ ہم کو تھوڑی بہت تکلیف پریشانی آئے نا، ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا بنے گا.
لیکن اللہ آسمان سے کہتے ہیں میرے بندے تو میرا بندہ ہے، مسلمان ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیوں پریشان ہو رہا ہے، میں تیرے ساتھ اللہ پہ جتنی اچھی امیدیں رکھیں گے اللہ ویسے ہی ہمارے ساتھ کریں گے۔ آگے آپ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، کچھ بھی مانگنا ہو تو کس سے مانگو؟ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اولاد، عزت، رزق، ہر چیز۔ فرمایا صحابہ کرام کو یہ ایک قاعدہ دے دیا کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد کی ضرورت پڑے تو کس کو پکارو؟ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے، کون ہے، کوئی نہیں ہے، یجیب المضطر اذا دعاہ، جو لاچار، پریشان، بیمار، دکھی اور مصیبت زدہ لوگوں کی پکار کو سنتا ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، رب کے سوا اور کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس پہ غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد مانگو تو کس سے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد صرف آگے۔ آپ نے کیا سکھایا صحابہ کو؟ فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، یہ عقیدہ بنا لو کہ پوری امت، پوری خلقت مل جائے تمہیں نفع، فائدہ، صحت، عزت دینے کو، لم ينفعوک، ذرہ برابر بھی کوئی کسی کو فائدہ، الا قد کتبہ اللہ لک، مگر وہی فائدہ ہوگا جو اللہ نے لکھ دیا۔ آگے فرمایا ان الامت لو اجتمعت علی ان یضروک لا یضروک الا قد کتبہ اللہ لک، پوری کائنات جمع ہو جائے تمہیں نقصان دینے پہ، مارنے پہ، ذلیل کرنے پہ، پریشان کرنے پہ، تمہارا کاروبار بند کرنے پہ، ساری کائنات تل جائے، لم یضروک بشیء، ایک بال بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ کیسی دی ہے اسلام نے، کیسا عقیدہ دیا ہے اسلام نے ایک مسلمان کو۔ اسی لیے صحابہ کرام کو اللہ نے ایسی خودداری اور ایسی عزت دی تھی کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، ہوتا بھی وہی ہے جو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ تو فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلمیں اٹھ چکی ہیں، سیاہی خشک ہو چکی ہے، جس کو جو ملنا ہے وہ لکھا جا چکا ہے، اس لیے ایک غیرت مند مسلمان بنو۔ اور ویسے بھی اردو کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ جینا غیرت مند کا ہوتا ہے، بے غیرت کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ اور اسلام نے جو ہمیں مسلمانوں کو غیرت دی ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری غیرت کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ صرف مجھ سے ڈرو، بس تمہارے اندر اتنا ایمان اور عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 پارہ نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ۔ کیسے قرآن کے الفاظ زبردست قسم کا چناؤ ہے کہ اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، کہ اگر رب تمہاری مدد میں ہو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مغلوب نہیں کر سکتی، کوئی دنیا کی طاقت تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتی۔ کسی کی پلاننگ، کسی کا ذہن، کسی کا علم، کسی کا مکر و فریب، ہاں شرط یہ ہے کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہونی چاہیے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آگے فرمایا
کہ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر رب تمہیں بے یارو مددگار چھوڑ دے، اگر اللہ تمہاری مدد نہ کرے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو دنیا میں کوئی ایسی طاقت اور ذات نہیں ہے جو تمہاری مدد کر سکے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے اللہ پہ توکل کریں۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کی آیت کتنی صاف صاف ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارا توکل اور امیدیں اور ڈرنا اور مانگنا لینا سب کچھ کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سے ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اسلام جیسی دولت دے کر، ایمان جیسی دولت دے کر، مسلمان بنا کر اللہ نے ہمیں ایک غیرت مند انسان بنایا ہے۔